السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، کرے کوئی بھرے کوئی کے مصداق جو ہے وہ اس وقت ایسٹ زون کے جو شیٹ کلرک ہیں ان کے دائیں بائیں بیٹھے یاجوج ماجوج نما ہیڈ مورر جو ہے وہ اس وقت جو ہے ایسٹ زون میں جو ہے ایک کے بعد جو ہے وہ ایک ایس ایچ اوز کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے احکامات جو ہے وہ جاری کروا رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت ان دونوں یاجوج ماجوج کے جو ہے پانچوں انگلیگی اور سر کڑائی میں ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ معاملات وہ طے کرتے ہیں، پیسے وہ پکڑتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ڈی آئی جی جو ہے ایسٹ زون کے ثاقب اسماعیل میمن کو کہہ دیتے ہیں، پرچی وہاں تھما دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ثاقب اسماعیل میمن جو ہے ایک ٹیلی فون گھماتے ہیں متعلقہ ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی کو اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کا آرڈر جاری کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ پہلے شارع فیصل تھانے میں جو ہے وہ ہمایوں کی جو پوسٹنگ کی اس میں بھی انہی یاجوج ماجوج کا کردار تھا، اور اس کے بعد اب جو گزشتہ روز جو ہے وہ عوامی کالونی تھانے میں جو ہے وہ اعظم گوپانگ کی جو پوسٹنگ کروائی گئی ہے وہ بھی انہی یاجوج ماجوج کے مشورے کے بعد ہی جو ہے وہ ڈی آئی جی جو ہے ثاقب اسماعیل میمن نے جو ہے کورنگی کے ایس ایس پی جو ہے شاہ جہاں کو فون کر دیا تھا کہ بھی ان کا آپ آرڈر عوامی کالونی کا جاری کر دیں۔ اب اس سلسلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ اعظم گوپانگ جو ہے درخشاں تھانے کے ایس ایچ او رہ چکے ہیں، اور وہی موجود جو ہیڈ مورر ہے وہ اس وقت ان کے ساتھ جو ہے وہاں پر ہیڈ مورر تھے، اور اب ان کو جو ہے اپنے ہی ایس ایچ او کو اپنے ہاتھوں جو ہے عوامی کالونی تھانہ کا ایس ایچ او لگانے کا جب موقع ملا تو اس وقت انہوں نے جو ہے اپنے سابقہ ایس ایچ او پر بھی جو ہے دو دھاری چھری چلانے سے گریز نہیں کیا، بلکہ ان سے کاروباری لحاظ سے معاملات طے کیے، ان پر احسان بھی کیا اور انہیں جو ہے ایس ایچ او عوامی کالونی تھانے کا لگوا دیا۔ درخشاں تھانے سے جو ہے اعظم گوپانگ جو ہے وہ ایک آئس کے بہت بڑے بیوپاری کو جو ہے پکڑنے کے بعد ان سے 18 لاکھ روپیہ رشوت لینے کے الزام میں جو ہے وہاں سے معطل کیے گئے تھے، جس کی آڈیو ریکارڈنگ بھی جو تھی وہ اس وقت کے ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن کے پاس تھی اور سن چکے تھے، جس کے بعد انہوں نے غصے میں آ کر انہیں جو ہے وہ معطل کر دیا تھا۔ لیکن جس کا باپ زندہ اس کو حرامی کون کا ہے، بعد میں جو ہے پھر اثر رسوخ انہوں نے استعمال کیا اور وہ دوبارہ سے جو ہے نہ صرف بحال ہو گئے بلکہ گلستان جوہر کے ایس ایچ او بننے میں بھی وہ کامیاب ہو گئے تھے، اور وہاں سے بھی لینڈ گریبر سے رشوت لینے کے الزام میں وہاں سے دوبارہ معطل ہوئے تھے، اور اب اپنے ہی سابقہ ہیڈ مورر کی مہربانی سے وہ دوبارہ جو ہے وہ بحال ہونے کے بعد جو ہے عوامی کالونی تھانے کا ایس ایچ او بننے میں کامیاب ہو گئے۔ یعنی کہ کرپشن کرتے جاؤ، پیسے دیتے جاؤ، نئی پوسٹنگ لیتے جاؤ، یہی اب پولیس میں جو ہے ایک طریقہ واردات بن چکا ہے۔ یعنی کہ آپ کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کریں گے، چاہے کتنے ہی ثبوت آپ کیوں نہ چھوڑو، اور اعلیٰ افسروں کے پاس کتنے ہی بڑے بڑے ناقابل تردید ثبوت آپ کے خلاف کیوں نہ پہنچ جائے، آپ پیسہ دو، ان کو رام کرو، انہی یاجوج ماجوج کی آپ خدمات لو اور آپ ایس ایچ او شپ کے مزے لیتے رہو، جو آپ نے دے دیا اس سے 5-10 گنا آپ زیادہ بٹورتے چلے جاؤ۔ اسی طریقے سے جو ہے وہاں ایک ملک عامر ہے، ان کی بھی پوسٹنگ جو ہے انہی یاجوج ماجوج کے صلاح مشورے کے بعد جو ہے خود جو زون کے جو ڈی آئی جی ہے ثاقب اسماعیل میمن کے ٹیلی فون کرنے پر جو ہے کورنگی کے جو ایس ایس پی شاہ جہان نے جو ہے ان کی ملک عامر کی پوسٹنگ جو ہے وہ زمان ٹاؤن تھانے میں ایس ایچ او کی حیثیت سے کرا دی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ حق باؤ گروپ سے ہے۔ اکباؤ گروپ میں 2 سگے بھائی شامل تھے ایک زمانے میں، ایک ملک محمد حسین اور دوسرا ملک منظور۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان میں سے کسی ایک کے داماد بتائے جاتے ہیں۔ ملک عامر جو کہ پہلے شارع فیصل تھانے میں بھی ایس ایچ او کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں، اس وقت ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ اسی یاجوج ماجوج کے مشاورت سے جو ہے یہاں زمان ٹاؤن تھانے میں کر دی گئی ہے۔ حالانکہ بدنامی جو ہے وہ خود کورنگی ٹاؤن کے جو ایس ایس پی شاہ جہاں کے حصے میں آ رہی کہ وہ میرٹ کا خون کر رہے ہیں اور ایسے ایسے لوگوں کو ایسے چو لگا رہے ہیں کہ جو کرپشن میں ملوث رہے ہیں اور کرپشن کے جرم میں جو ہے وہ معطل اور سسپینڈ ریورڈ بھی ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے شاہ جہان نے ان کو دوبارہ سے تھانے کا ایسے چو لگے۔ لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ شاہ جہان جو ہے وہ تو کٹ پتلی ہے، انہیں تو جو حکم ملتا ہے ڈی آئی جی کی جانب سے وہ اس پر آنکھ بند کر کے عمل کرنے کے پابند ہیں۔
یعنی کہ دستخط تو ان کے ہیں لیکن آرڈر کسی اور کا ہے اور پیسے کسی اور نے پکڑے ہیں۔ میں اس سے قبل کہ پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سفر کیا اور چاہتے ہیں کہ آپ کو صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری اور ساری ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، اسی طریقے سے جو ہے آج جو ہے وہ گلشن تھانے سے بھی ایک بہت ہی ارب پتی، کہتے ہیں کہ ارب پتی ہے، ارب پتی ایس ایچ او جو ہیں عبید اللہ جو ہے، عبید اللہ کی آج معطلی عمل میں لائی گئی ہے۔ ان کی یہ معطلی جو ہے معروف عثمان جو ایس پی گلشن اقبال ہے، ان کی ایک طویل ترین انکوائری رپورٹ کے نتیجے میں جو ہے معطلی ان کے عمل میں لائی گئی، ورنہ ان کی معطلی اتنی آسان نہیں تھی۔ وہ بہت ہی یعنی کہ بہت ہی با اثر ایس ایچ او بتایا جاتا ہے عبید اللہ۔ پیچی ریکارڈ میں بھی ان کا نام تھا، لیکن جو ایس ایس پی ہیں علی رضا، چونکہ یہ ان کے پینل پر ہیں، ان کے چینل پر ہیں، تو ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے جو ہے وہ پیچی ریکارڈ سے بھی ان کا نام جو ہے نکال دیا گیا تھا۔ اس کے بعد انہیں جو ہے پہلے جو ہے وہاں پر جو ہے شاہ لطیف ٹاؤن تھانے کا انہوں نے ایس ایچ او لگایا، اس کے بعد سکن تھانے کا ایس ایچ او لگایا، اور اس کے بعد جو ہے یہ اب گلشن اقبال تھانے میں ایس ایچ او شپ کو انجوائے کر رہے تھے، لیکن ان کے خلاف کرپشن کی اور دوسرے یعنی اختیارات کے ناجائز استعمال کرنے کی بہت ساری انکوائریاں جو ہے وہ چل رہی تھی، اور ان کا جرم ان انکوائریوں میں جو ہے وہ ثابت ہو رہا تھا۔ یہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے میں جو ہے ناکام تھے، اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہیں کر پا رہے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے معروف عثمان نے جو ہے ان کے خلاف ایک لمبی چوڑی رپورٹ جو ہے خود اپنے جو ڈی آئی جی ہیں ثاقب اسماعیل میمن کو بھجوانی پڑی۔ ثاقب اسماعیل میمن کے پاس جو ہے ان کے یاجوج اور ماجوج نے جو ہے ان کی سفارش کی تھی، ان کو بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن معروف عثمان کی رپورٹ اتنی زیادہ سولڈ تھی کہ اس رپورٹ کو جو ہے رد کرنا جو ہے وہ خود ڈی آئی جی کے لیے مشکل ہو گیا تھا، اس وجہ سے وہ اس کو رد نہ کر سکے، اور انہیں بحالت مجبوری دل پر جبر کرتے ہوئے جو ہے عبید اللہ خان کو جو ہے وہ سسپینڈ کرنا پڑا۔ اس سلسلے میں ان تمام تر صورت سے واقف کار ایک پولیس افسر کا کہنا ہے کہ عبید اللہ خان جو ہے یہ بہت ہی با اثر ہیں۔ ایک زمانے میں یہ واجد دورانی جو آئی جی تھے ان کے بھی دست راست تھے، وہ بھی ان کی پوسٹنگ کرواتے رہے ہیں، اور ان کی پراپرٹی میں جو ہے ان کا ایک پراپرٹی کا بھی ان کا لمبا چوڑا کاروبار ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان کے جو ساتھی ہیں وہ انہیں ارب پتی کے نام سے پکارتے ہیں کہ بہت ہی امیر ہیں۔ ان کی پراپرٹیاں جو ہے گلشن اقبال میں ہیں، بنس روڈ میں ہیں، گارڈن جوبلی، گرو مندر، شاہ لطیف ٹاؤن میں پلاٹ بہت زیادہ ہے، ہب میں ان کے بہت سارے پلاٹ ہیں، اور جو ہے یہ ظفر اقبال ایک انسپکٹر کے ساتھ جو ہے یہ پراپرٹی کا بھی کام کرتے ہیں، اور انہی کے ساتھ جو ہے ان کے بھینسوں کا باڑہ بھی ہے ہب کے علاقے میں، اور خود ایک فارم ہاؤس ہے ان کا مریر میں ظفر اقبال کے ساتھ مل کر، بہت بڑا فارم ہاؤس ہے۔ یعنی میں کہہ چکا ہوں نا کہ یہ ارب پتی کے نام سے مشہور ہے۔ اگر ان کے خلاف جو ہے نیب کوئی انکوائری کرے تو انہیں جو ہے وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگر اینٹی کرپشن میں ان کے خلاف انکوائری ہوتی تو اینٹی کرپشن میں کہتے ہیں کہ ان کی بہت بڑی سیٹنگ، اور خود بھی یہ اینٹی کرپشن میں رہ چکے ہیں۔ جب یہ اینٹی کرپشن تھے تو بہت یہ ٹریفک والوں پر ایک مصیبت آ گئی تھی، بار بار ٹریفک والے جو ہے وہ ان کے ہاتھوں پکڑے جاتے تھے۔ یہ ان کا جو ہے اور یہ جو ہے کہتے ہیں کہ رانا سلمان جو ہے جو اس وقت جو ہے کماڑی ٹاؤن میں چل رہے ہیں واجد کے ساتھ، ان کے بھی یہ ساتھی بتائے جاتے ہیں۔ نہیں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ آج جو ہے ہوم ڈپارٹمنٹ سندھ نے جو ہے وہ کراچی پولیس کے ایک ایسے انسپکٹر طارق اسلام کو جو ہے وہ ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جو کہ سنگین الزامات کے تحت جو ہے وہ بار بار جو ہے پولیس ملازمت سے برطرف کیے جا چکے ہیں۔ چونکہ وہ آئی جی سندھ مشتاق مہر کے جو پی ایس او ہیں عدنان رفیق صدیقی کے بہت ہی قریبی ہیں، ان کے دست راست ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ آئی جی سندھ نے بھی انہیں اے سی آر جو ہے A1 دے رکھی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے ہوم ڈپارٹمنٹ نے جو ہے بالآخر انہیں جو ہے وہ ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ حالانکہ طارق اسلام جو ہے وہ ان کی مخالفت کہتے ہیں کہ
ڈی ایل برانچ کے جو ہے وہ ڈی آئی جی عبداللہ شیخ نے بھی کی تھی کہ یہ پروموٹ نہ ہو، اس لیے کہ جب عبداللہ شیخ جو ہے سی ٹی ڈی کے جو ہے ڈی آئی جی تھے تو اس وقت ان کی ایک بڑی جھڑپ جو ہے وہ خود طارق اسلام سے ہو چکی تھی، اور طارق اسلام ان کے ہاتھوں جو ہے وہ سسپینڈ اور ریورٹ بھی ہو چکے تھے، اور بعد میں جو ہے طارق اسلام کی کمپلین پر ہی جو ہے عدنان رفیق صدیقی نے آئی جی کے ذریعے جو ہے وہ خود عبداللہ شیخ کو جو ہے سی ٹی ڈی سے ٹرانسفر کروا دیا تھا، جس کا جو ہے کہتے ہیں کہ عبداللہ شیخ کو بہت ملال تھا کہ ایک انسپکٹر کی وجہ سے جو ہے آئی جی نے جو ہے انہیں سی ٹی ڈی سے نکال دیا، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ عبداللہ شیخ جو ہے وہ طارق اسلام کے بہت سخت خلاف تھے، اور وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ طارق اسلام کو جو ہے ڈی ایس پی کے عہدے پر جو ہے وہ ترقی دے دی جائے۔ اب کہتے ہیں کہ ڈی ایس پی کے عہدے پر پروموشن کے بعد ان کی یا تو پوسٹنگ جو ہے سی ٹی ڈی میں کر دی جائے گی، یا پھر انہیں جو ہے منگو پیر کا جو ہے وہ ڈی ایس پی تعینات کر دیا جائے گا۔ اس سے قبل میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری وسائل ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، پارکو آئل کمپنی جہاں اربوں روپوں کا جو ہے وہ تیل چوری ہوتا رہا ہے ماضی میں، اور اب بھی اس وقت بھی وہ چوری کا سلسلہ جو ہے رکا نہیں ہے، اس میں کمی ضرور آئی ہے لیکن چوری کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ پارکو آئل کمپنی والے جو ہے نہ تو وہ چوری کی وارداتوں کو رکوا سکے، اور نہ ہی ان وارداتوں میں ملوث جو ملزمان ہیں ان کے خلاف جو ہے کوئی کارروائی کروا سکے۔ حالانکہ اس سلسلے میں جو ہے انہوں نے جو ہے سندھ پولیس کے ایک سابقہ آئی جی نیاز احمد صدیقی کی بھی خدمات حاصل کی تھی، اور انہیں جو ہے ملازمت دے کر جو ہے یعنی پارکو آئل کمپنی میں جو ہے انہیں جو ہے ڈائریکٹر سیکیورٹی بھی تعینات کر دیا تھا، تاکہ ان کا یہ جو مسئلہ ہے تیل چوری کا یہ کم از کم ختم ہو جائے۔ اس سلسلے میں جو ہے وہ نیاز احمد صدیقی نے اچھا خاصا ہوم ورک کیا تھا، اور تقریباً سندھ پولیس کا کام آسان کرنے کے لیے انہوں نے وہ تمام پوائنٹ جو ہے وہ ٹریس کر لیے تھے، کراچی سے لے کے کشمور و سکر تک جہاں سے یہ پائپ لائن گزرتی ہے پارکو آئل کمپنی کی، جہاں سے جو ہے لیکیج کر کے جو ہے وہ تیل چوری کروایا جاتا ہے۔ یہ تقریباً کوئی 24 کے قریب جو ہے انہوں نے پوائنٹ جو ہے ٹریس کیے تھے، اور وہ ان سلسلے میں جو ہے یعنی آئی جی جو تھے سندھ کے ان سے ملاقات کر کے ان کی ایک طریقے سے مدد کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ ان وارداتوں کی روک تھام میں انہیں کامیابی ہو۔ اس سلسلے میں انہوں نے جو ہے متعدد بار جو ہے مختلف ادوار میں جو ہے وہ آئی جیز سے جو ہے ملاقات کرنے کی کوشش کی، ان سے ٹائم مانگا، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کسی ایک بھی آئی جی نے جو ہے وہ ان سے ملنے کی زحمت گوارا نہیں کی، انہیں ٹائم نہیں دیا، بلکہ وہ ہمیشہ جو ہے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے انہیں ٹالتے رہے۔ اس لیے کہ ان آئی جیز کو یہ معلوم تھا کہ ان کا سابقہ آئی جی نیاز احمد صدیقی جو معلومات لے کے ان کے پاس آ رہے ہیں وہ معلومات آلریڈی ان کے علم میں ہیں، اس لیے کہ بدقسمتی سے جو ہے یہ پارکو جو آئل لائن ہے پائپ لائن ہے اس سے جو ہے پٹرول کی چوری میں جو ہے وہ بالواسطہ یا براہ راست طور پر جو ہے خود پولیس والے ہی ملوث ہیں، اور اس چوری کے مال سے جو پیسہ آتا ہے اس میں جو ہے بٹوارہ ہو کر جو ہے خود پولیس کے اعلیٰ افسروں تک بھی پہنچتا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ پولیس کے اعلیٰ افسران جو ہے نیاز احمد صدیقی کو جان بوجھ کر جو ہے وہ ٹائم نہیں دے رہے تھے، اس لیے کہ وہ ان سے ملاقات کر کے خود اپنے لیے اور اپنے ماتحتوں کے لیے پریشانیاں نہیں کھڑی کرنا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں ہمارے نمائندہ خصوصی جو ہے امراض رائی نے ایک لمبی چوڑی جو ہے ایک رپورٹ تحقیق کرنے کے بعد مرتب کی کہ آخر یہ ماجرا ہے کیا، کون کون سے پولیس والے جو ہے وہ اس گورکھ دھندے میں ملوث رہے ہیں۔ اس سلسلے میں معلوم یہ ہوا ہے کہ کراچی سے لے کے سکھر یعنی کہ اندرون سندھ تک جہاں جہاں سے جو ہے یہ پارکو کی جو پائپ لائن جاتی ہے وہاں جو ہے تقریباً 22-24 کے قریب جو ہے پوائنٹ ایسے ہیں جو کہ خود نیاز صدیقی نے ٹریس کیے تھے۔ خود پولیس والوں کو بھی پتہ ہے کہ وہاں لیکیج کر کے جو ہے وہ پٹرول چوری کروایا جاتا رہا ہے، اور اس وقت بھی مختلف جگہوں پر جو ہے چوری کا یہ سلسلہ جو ہے چل رہا ہے۔ اس میں جو ہے وہ شکارپور میں ایک بار جو ہے جو وہاں کے ایس ایس پی تھے طارق دارے جو
ان پر بھی یہ الزام آیا تو اس کی بھی جو ہے وہ لمبی چوڑی جو ہے وہ انکوائری شروع کر دی گئی تھی. اس طریقے سے جو ہے وہاں کے ایک اور ایس ایس پی تھے جنید شیخ, پتہ چلا ہے کہ ان کا جو ہے وہ تو پورا کوئی چوری کا آئل ٹینکر ہی پکڑا گیا تھا, اور اس دور کے جو ہے پرائم منسٹر تھے انہوں نے بھی اس کی شکایت کی تھی کہ شکارپور کا جو ایس ایس پی ہے جنید شیخ جو ہے خود جو ہے وہ پارکو پائپ لائن سے جو ہے پٹرول چوری کرنے میں ملوث ہے. وہ خود پرائم منسٹر جو ہے وہ ان کی شکایت کر چکے تھے. اس طرح سے عمر طفیل گنڈاپور جو تھے اس وقت گوٹکوئی میں بھی وہ ایس ایس پی رہ چکے ہیں اور خیرپور میں بھی رہ چکے ہیں, شکارپور میں بھی, تو وہ ان پر بھی جو ہے یہی الزامات تھے کہ وہ بھی جو ہے یہ پارکوں کی پائپ لائن سے جو ہے وہ چوری کرواتے رہے. راجہ پرویز اشرف جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے جو ہے وہ جنید شیخ کی جو ہے وہ شکایت کی تھی کہ یہ جو ہے پارکو پائپ لائن سے مبینہ طور پر جو ہے پٹرول چوری کروانے میں ملوث ہے, اور ایک پورا کا پورا چوری کے پٹرول سے بھرا آئل ٹینکر بھی وہاں پر پکڑا گیا تھا. اسی طریقے سے جو ہے ایک سب سے جو بڑی کارروائی تھی پارکو پائپ لائن سے پٹرول چوری کی, وہ 2018 اور 19 میں جو ہے ایسٹ زون کے جو ڈی آئی جی تھے انہوں نے جو ہے عامر فاروقی نے جو ہے وہ ایک ہی رات میں جو ہے اپنے زون کے 4 مختلف علاقوں سے گزرنے والے پائپ لائن سے جو پٹرول چوری کیا جاتا وہاں پر انہوں نے چھاپے پڑوائے 17 موبائلوں سے, اور وہ چاروں مقامات سے جو ہے انہوں نے جو ہے پولیس والوں کو جو ہے وہ رنگ کے ہاتھوں پکڑ لیا تھا, اور بعد میں اس پہ مقدمات بھی درج ہوئے تھے اور ان کی انکوائریاں بھی ہوئی تھی, جن میں جو ہے کہتے ہیں کہ جو ابراہیم حیدری تھانے کا جو ایس ایچ او تھا علی حسن, وہاں تقریباً کہتے ہیں کہ اتنا بڑا ایک کمپاؤنڈ انہوں نے کہتے ہیں پولیس والوں نے بنوایا تھا میڈیا رپورٹس کے مطابق بھی, اور خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بہت بڑا کمپاؤنڈ تھا, اور وہاں پر جو ہے تقریباً 24-25 آئل ٹینکر جو ہے وہ ایک ہی ٹائم پر جو ہے وہاں سے پٹرول چوری کرتے تھے پارکو پائپ لائن سے, اور کہتے ہیں کہ وہ ایک رات میں جو ہے 22 لاکھ روپے کی جو ہے چوری کروائی جاتی تھی. کہاں سے؟ یہاں سے ابراہیم حیدری سے. علی حسن جو ہے وہ چھاپے کے وقت جو ہے کہتے ہیں کہ مبینہ طور پہ وہاں سے فرار ہو گئے تھے, اور بعد میں وہ کورٹ چلے گئے اور انہوں نے جو ہے وہ چھاپہ مار پارٹی کو ہی قصوروار ٹھہرا دیا کہ چھاپہ مار پارٹی نے غیر قانونی چھاپہ وہاں مارا, حالانکہ ان کی پوری رپورٹ جو ہے ڈی آئی جی عامر فاروقی نے بھجوا دی تھی. اسی طریقے سے جو ہے وہ سکھن تھانے کے جو ایس ایچ او تھے نیک محمد کھوسو, ان کے خلاف بھی یہی الزام تھا, اور اس کے علاوہ جو ہے بن قاسم تھانے کے اور دوسرا ایک تھانہ ہے سکھن تھانہ ہے, شاہ لطیف ٹاؤن تھانہ ہے, ان تمام ایس ایچ اوز پر یہی الزامات تھے. اور خود پھر نیک کوسو کا جو ہے وہ تو نے لمبی چوڑی رپورٹ بھجوائی تھی کہ یہ چوری میں خود براہ راست ملوث ہے, اور خود عامر فاروقی نے پھر اس سلسلے میں جو ہے وہ انکوائری جو ہے وہ اس وقت کورنگی کے جو ایس ایس پی تھے فیصل عبداللہ چاچڑ سے کروائی تھی. فیصل عبداللہ چاچڑ نے اپنی رپورٹ میں جو ہے وہ انہیں قصوروار ٹھہرایا نیک محمد کوسو کو, اور ان فیصل عبداللہ چاچڑ کی رپورٹ پر ہی جو ہے ڈی آئی جی عامر فاروقی نے انہیں پہلے ریورٹ کیا اور اس کے بعد ان کو ڈسمس فرام سروس کر دیا تھا. لیکن بعد میں جب ان کی سفارش آ گئی ہے ان کے پاس کیا نام ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی جو تھے غلام نبی میمن کے پاس, تو انہوں نے جو ہے پھر ان کو بحال کرانے کے لیے ان کی انکوائری جو ہے دوبارہ دے دی ساؤتھ کے جو ایس ایس پی تھے شیراز نذیر کو, اور شیراز نذیر کے پاس پھر خود ان کے اپنے جو برادر نسبتی تھے سٹی کے ایس ایس پی انہوں نے بھی سفارش کی, اور اس کی سفارش کے نتیجے میں پھر بالآخر جو ہے شیراز نذیر کو جو ہے اپنے آفس سپرنٹینڈنٹ کو بلوا کر ان کو یہ تاکید کرنی پڑی کہ بھئی ان کو ہم نے بری کرنا ہے, ہم نے اس کو بے گناہ ثابت کرنا ہے, ہم نے ان کو بحال کرنا ہے, کچھ ایسی رپورٹ دو کہ آپ اس اپنی رپورٹ میں یہ ثابت کرو کہ نیک محمد کوسو جو ہے وہ اس میں قصوروار نہیں تھا. ظاہر ہے جو افسر کہے گا اس کا آفس سپرنٹینڈنٹ وہی کرے گا, آفس سپرنٹینڈنٹ نے وہی رپورٹ دی جو کہ شیراز نذیر چاہتے تھے. اس طریقے سے جو ہے وہ نیک محمد کوسو کو جو ہے بے گناہ ثابت کر کے انہیں بالآخر بحال کرا دیا کہ, اور بعد میں سونے پہ سہاگا جو ہے ان کو بحال کرنے کے بعد عرفان جو بہادر ہیں انہیں دوبارہ جو ہے سکھن تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا. جس تھانے سے وہ ڈسمس ہوئے جس تھانے سے وہ ریورٹ ہوئے تھے اسی تھانے میں ان کو
دوبارہ سے جو ہے وہ ایس ایچ او لگا دیا، یعنی کہ انہیں ایک بار پھر جو ہے پارکو پائپ لائن جو ہے آئل کمپنی کے پائپ لائن سے دوبارہ لیکیج کرنے کا موقع فراہم کر دیا کہ دوبارہ آپ پٹرول چوری کرو۔ لیکن بعد میں ان کی پوسٹنگ شاہ لطیف ٹاؤن تھانے میں کر دی، اور وہ دوبارہ اطلاع یہ ہے کہ پھر مبین طور پر انہوں نے وہی سلسلہ شروع کر دیا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جب اس حد تک جو ہے پولیس کے اعلیٰ افسران جو ہے ان وارداتوں میں ان کی شمولیت، تو پھر پارکو پائپ لائن والے کیا کریں گے؟ انہوں نے تو آئی جی کو بھی نوکری دے دی، ان کو اپنا ڈائریکٹر سیکورٹی لگا دیا، لیکن اس کے باوجود ان کا وہ مسئلہ حل نہیں، اور اب اس وقت بھی جو ہے ان کی جو ہے پائپ لائنوں سے جو ہے وہ پٹرول کی چوری کا سلسلہ مبینہ طور پر چل رہا ہے۔ اور پولیس والوں کی ہٹ درمی دیکھے ان کی آئی جیز کی، ان کی ایڈیشنل آئی جیز کی، کہ وہ بجائے ان چور پولیس والوں کے خلاف کارروائی کرنے کے، وہ انہیں تبکیاں دیتے ہیں، ان کو گلے لگاتے ہیں، ان کو پرموشن دیتے ہیں، ان کو بحال کر کے ان کی من پسند تھانوں میں ان کو ایس ایچ او لگائیں تاکہ وہ دوبارہ وہی سلسلہ جاری رکھیں جس سلسلے میں انہیں جو ہے ملازمتوں سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ نہیں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ لاہور سے ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ دتہ نے ایک رپورٹ یہ دی ہے کہ لاہور کا جو علاقہ سول لائن ہے، وہاں کے جو ایس پی ہیں صفدر کاظمی، ان پر یہ الزام ہے کہ وہ مبینہ طور پر جو ہے وہ آرگنائز منشیات کی سرپرستی کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کے علاقے میں جو ہے منشیات، فحاشی کے اڈے اور دوسرے جو جوئے سٹے ہیں وہ آرگنائز طریقے سے جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور وہ ایس ایس پی جو ہیں خود ایک طریقے سے چشم پوشی کرنے کا ان پر الزام ہے۔ یہ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھی، اور خود لاہور کے جو پولیس کے جو باخبر ذرائع وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ایس پی موصوف ہیں وہ ان کی پوری سروس جو ہے وہ اسی علاقے میں گزری ہے، وہ وہاں سے باہر نہیں جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اتنے زیادہ یعنی آرگنائز جرائم پر چل رہا ہے کہ انہیں ان اڈوں سے جو ہے وہ کروڑوں روپے کا بتہ جو ہے وہ ہر مہینے جو ہے مل رہا ہے۔ ان کے علاقے میں جو ہے کہتے ہیں کہ کوئی 10 تھانے ہیں سول لائن میں، اور وہاں پر جو ہے کافی زیادہ تعداد میں جو ہے وہ گیسٹ ہاؤس، اور ہر گیسٹ ہاؤس جو ہے منتھلی جو ہے وہ 50,000 روپے جو ہے وہ مبینہ طور پر جو ہے ایس پی موصوف کو پہنچا رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ بہت سارے گیسٹ ہاؤس ہیں، اور ہر گیسٹ ہاؤس جو ہے وہ انہیں جو ہے تقریباً جو ہے 50,000 روپیہ جو ہے وہ منتھلی کے حساب سے جو ہے انہیں بتہ پہنچایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ پولیس لائن گجر سنگھ کا جو بیک سائڈ ہے، وہاں پر جو ہے منشیات کے بڑے بڑے جو ہے وہ اڈے اس وقت چل رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک کوئی ڈی ایس پی ہیں اعجاز نام کا، ان کا کوئی بھتیجا بتایا جاتا ہے ملک حسن، اور ایک دوسرا جو ہے ملک خرم، یہ بھی مبینہ طور پر جو ہے اس منشیات کے کاروبار میں بالواسطہ یا براہ راست طور پر جو ہے ملوث بتائے جاتے ہیں۔ جب بھی ان کے خلاف کوئی شکایت کی جاتی ہے، الزام لگایا جاتا ہے اعلیٰ افسروں کو بھی کہ یہاں پر جو ہے یہ منشیات کے اڈے چل رہے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے یہ اپنے اعلیٰ افسران کو دھوکہ دینے کے لیے جو ہے وہ نشیوں کے خلاف تو کارروائی کرتے ہیں، ان کو گرفتار کر دیتے ہیں، تاکہ اڈے کے جو مالکان ہیں ان کو ایک طریقے سے بچانے کے لیے، ان کو تحفظ دینے کے لیے عادی لوگ جو ہیں نشئی جو ہیں ان کو گرفتار کرتے ہیں ٹوٹل پورا کرنے کے لیے، اور انہی پر جو ہے یہ منشیات رکھ کے ان کے خلاف مقدمات درج کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو تقریباً ہر مہینے جو ہے 100 سے زائد پرچے ہوتے ہیں، منشیات کی برآمدگی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ منشیات کا سلسلہ بند نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اس سے تو ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ کیا لاہور میں کوئی منشیات کی کوئی فیکٹریاں چل رہی ہیں کہ پولیس جو ہے وہ ہر روز بنیاد پر جو ہے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، ان سے منشیات بھی برآمد ہوتی ہے، لیکن منشیات ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ کہتے ہیں کہ پولیس جو منشیات پکڑتی ہیں وہ تھانوں کے مالخانوں سے پھر گھوم پھر کے جو ہے انہی منشیات کے اڈوں پر جو ہے فروخت کر دی جاتی ہے، اور سال کے اینڈ میں اگر کبھی یہ جو ضبط شدہ منشیات جو تلف کرتے ہیں، وہ تلف جو کرنا ہوتا ہے وہ بھی ایک ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے مجسٹریٹ کو ساتھ میں ملا کر، وہاں پر جو ہے صرف جو ہے یہ یعنی کہ مٹی کو اور دوسرا جو ہے کوڑا کر جو ہے اس کو آگ لگا دی جاتی ہے، اور یہ ظاہر کہتا ہے کہ یہ منشیات کو جو ہے وہ آگ لگا دے گی، حالانکہ منشیات سرے سے ہوتی نہیں، اور یہ صرف اور صرف وہ اپنے اعلیٰ افسروں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ نہیں چلتے ہیں پروگرام کا جو آخری حصہ ہے وہ خیبر پختونخوا
خیبر پختونخوا سے جو ہے وہ ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل نے جو ہے وہ ایک رپورٹ یہ دی ہے کہ جو سابقہ آئی جی کے جو پی ایس ہوتے سمت خان کو نئے آئی جی خیبر پختونخوا جو ہیں معظم جاں انصاری نے آتے ہی سب سے پہلا آرڈر ان کی تبدیلی کا کیا تھا۔ ان ڈی ایس پی سمت کے ایک ساتھی ہیں، بہت ہی قریبی ان کے ماتحت بھی رہ چکے ہیں، انعام خان جو ہے وہ اس وقت ڈی ایس پی بتائے جاتے ہیں مردان کے سٹی سرکل کے۔ اس سلسلے میں یہ بتایا جاتا ہے، ان پہ یہ الزامات ہیں وہاں کے مقامی لوگوں کی جانب سے کہ یہ جو مردان کا سٹی سرکل ہے یہ اس وقت جو ہے وہ آرگنائز جرائم کا جو ہے ایک مرکز بن گیا ہے۔ یہاں پر جتنے بھی ایس ایچ اوز ہیں ان کی پوسٹنگ ہو یا چوکی انچارجوں کی پوسٹنگ ہو، وہ سوائے رشوت کے نہیں ہوتی۔ رشوت کے وصولی کے بعد ہی جو ہے وہ انہیں ان تھانوں کا ایس ایچ او لگایا جاتا ہے۔ وہاں تھانے جو ہے سٹی سرکل میں جو ہے تھانہ سٹی ہے، تھانہ ہوتی ہے، تھانہ صدر ہے اور تھانہ فار ہوتی ہے۔ اس طریقے سے ان کے جو چوکیاں ہیں، چوکی نیو اڈا ہے، ماریار چوکی ہے، چوکی جو ہے بغدادہ ہے، اور چوکی فضل حق ہے، اور چوکی گجر گڑی ہے، اور چوکی چمٹار ہیں۔ یہ چوکیاں جو ہے یہ سونے کی کہنے میں انڈے دینے والی مرغیاں ہیں۔ یہ چوکی انچارج جو لگتے ہیں 25 سے 50 ہزار روپیہ رشوت دے کر جو ہے ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے، اور پوسٹنگ جو ہے کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر جو ہے خود جو ہے وہ مردان سٹی سرکل کے ڈی ایس پی موصوف خود کرتے ہیں، اور ان تھانوں کے ان چوکیوں کے حدود میں جو ہے جوئے سٹے منشیات اور مبینہ طور پر فحاشی کے اڈے تک کے چلنے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ عوام جو ہے وہاں کے رہنے والے جو ہے ان اڈوں کے خلاف شکایت کرتے ہیں، لیکن ان کی شکایتوں کو جو ہے وہ ڈی ایس پی کے دفتر والے جو ہے وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ڈی ایس پی آفس ہے ان کا عملہ جو ہے وہ براہ راست یا بالواسطہ طور پر جو ہے ان جرائم کے اڈوں کی مکمل طور پر سرپرستی کرتے ہیں، اور ان سے جو ہے ان کو تقریباً کہتے ہیں کہ 10 سے 15 لاکھ روپے کا ہفتہ ان اڈوں سے ڈی ایس پی آفس کو باقاعدگی کے ساتھ مل رہا ہے۔ اب علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ دیکھنا یہ کہ اب جو خیبر پختونخوا کے جو نئے آئی جی ہیں معظم جاں انصاری، وہ ان جرائم کے اڈوں کے خلاف ایکشن لیتے ہیں یا کہ نہیں لیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین میں جانا چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔